بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ حجرات کی روشنی میں اس کی آیات 1 تا 5 ہے۔ Preamble of this lecture is, previously we know about Quran. In this lecture we will study about the verses of Surah Al-Hujurat. Learning outcomes of this lectures are, at the end of this lecture we will be able to understand translation of the verses, explanation of Surah Hujurat. What do you know about Quran? قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس سبق کے مقاصد میں سے سب سے پہلے ہے ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کرنا، اسی طرح معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالنا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرنا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے کا نقصان واضح کرنا۔ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ واضح کیا ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی کی عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے قربانی دے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے واضح کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اور ایک روایت میں ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ نے قربانی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے سے پہلے کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا، تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہلے ہوا، لیکن جو آیت میں ارشاد فرمایا وہ کہا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی وہ بڑے تو رسول سے آگے تھے، ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب یہ کہ رسول سے آگے بڑھنا، کیونکہ اللہ سے تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ قربانی کرنی، نہ روزے رکھنے، نہ کوئی ایسا عمل جو کہ
ہم کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو اللہ سے تو کوئی بڑھ نہیں سکتا آگے، نہ ہی بڑھنے کی کسی کے اندر ہمت ہے۔ تو یہاں پر جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہلے کر دیا گیا، گویا رسول سے آگے بڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے آگے بڑھنا قرار دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھتے ہو، یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ تم چونکہ رسول میرا نمائندہ ہے، میرے حکم کا پابند ہے، تو گویا تم جو ہے وہ میرے آگے بڑھتے ہو۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، یہ گویا اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اس کی بات ماننا، یہ اللہ کی پیروی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ گویا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ گویا اللہ کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ تم باتیں کرتے ہو وہ بھی سمجھتا ہے، جو تم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بید کا بھی وہ واقف ہے، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی آداب کو واضح کیا گیا ہے اور ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بلند آواز سے کوئی بات نہ کہا کرو، یعنی وہ انداز اختیار نہ کرو کہ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، وگرنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا یہ بھی اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ آدمی تو یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ بہت سارے نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اعمال وہ ضائع ہو چکے۔ کس وجہ سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادنا گستاخی کرنے کی وجہ سے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کر لی۔ اب اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ کسی قبیلے سے آئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کے اوپر آپس میں بلند آواز سے بولنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تو جب ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ تم ایک دوسرے کے
ساتھ اس طرح سے بات نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور ان کی موجودگی میں تمہاری آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں یوں ہی ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا بلند آواز تھے، یعنی اونچا سنتے تھے۔ تو بالعموم جو شخص اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولنے کا بھی عادی ہوتا ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ جو اونچا سنتا ہے تو وہ بولے بھی بلند آواز سے، لیکن وہ صحابی معمول کے مطابق بلند آواز سے بولتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ان کی آواز اونچی ہوتی تھی، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے تم گفتگو کرتے ہو بالتکلفانہ انداز سے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم بلند آواز سے بے تکلفانہ گفتگو نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام کا طرز عمل بہت ہی تبدیل ہو گیا، مختلف ہو گیا، اور کچھ صحابہ تو اتنی کم آواز کے ساتھ بولنے لگے کہ سرگوشی کے ساتھ، جیسے کان میں بات کی جاتی ہے اور آواز جو ہے وہ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ کے ساتھ کان میں بات کیا کروں گا، یعنی سرگوشی کی صورت کے اندر، کہ کہیں اس حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور وہ جو صحابی تھے جن جو بلند آواز تھے، وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھر کے اندر ہی قید ہو کر رہ گئے اور باہر نہیں نکل رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ صحابی کہاں ہیں، تو کہا کہ وہ تو اس ڈر سے اور خوف سے باہر ہی نہیں نکلتے کہ کہیں میں بارگاہ نبوی میں جاؤں اور آپ کے سامنے بلند آواز سے بول دوں تو میرا سارا کچھ ضائع نہ ہو جائے، میرا اعمال جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے لگے۔ تو ان سب واقعات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آداب اس قدر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر اعمال بھی ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور وہ خدشہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک آدمی کو پتہ چل جائے نا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یا میرے مثال کے طور پر پیپر ہی لیے گئے ہیں اور اس کے اندر کسی ایسے سوال کو مس کر دیا گیا ہے اور نہیں وہ ضائع کر دیا گیا ہے، اور یا یہ کہ وہ پیپر ہی کینسل کر دیا گیا ہے، تو اگر طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ اسی طرح کمپائل ہو جائے گا، اور اگر وہ بر وقت اسے کے نالج میں آ جائے تو وہ اس کا کوئی مداوع کر سکتا ہے، وہ اس میں معذرت کر سکتا ہے، یا اس کا کوئی بھی حل جو ہے وہ کسی صورت کے اندر نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، تو پھر اس صورت کے اندر آدمی زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس صورت میں بھی یہ حکم تھا کہ ان کی موجودگی کے اندر بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک مسجد نبوی کے اندر اس کو قائم دائم رکھا گیا کہ جب بھی کوئی مومن مسلمان جب وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، تو ان کو بھی یہ آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر بلند آواز سے گفتگو نہ کریں۔ ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت کے بادشاہ جو ہے وہ ان کے پاس آئے، گفتگو کی، تو دوران گفتگو اس بادشاہ کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करो। और आपको पता है कि ये मस्जिद नबी है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह भी यहाँ पर है, रोज़ा रसूल है। तो ये उनकी मौजूदगी के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करना खिलाफ अदब है। तो इसके अलावा जब बहुत सारी ऐसी रिवायात भी मिलती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पाक बयान की जा रही हो, तो वो भी चूँकि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो उसमें भी ये अदब लिहाज रखना चाहिए कि अपनी बात में मसरूफ़ बंदा ना हो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब के ताज़ीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का तकाज़ा ये है कि बंदा खामोशी के साथ उसे समाअत करे, सुने और उसके ऊपर ध्यान दे और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी न चलाए। इसी तरह एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, हुक्म हो, और दूसरी तरफ आदमी की अपनी मर्ज़ी हो, तो उसमें भी अपनी मर्ज़ी को जो है ना वो फ़ौक़ियत ना दे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो है वो तरजीह दे। ये इन आयात की रोशनी में हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी भी एतबार से कोई ऐसा अमल इख्तियार ना किया जाए जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और तौहीन होती हो। इसी तरह अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें नीची रखते हैं, अल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिया है। लहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीम, और उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है, उनके लिए अजर अजीम है कि जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई हुई है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं और गोया उन वो एक तरह से उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तकवा उनके दिलों के अंदर पैदा फरमाया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैदा की गई है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और ताज़ीम करते हैं और उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने इनाम भी रखा, लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते हैं। और इसी से ये भी अख़ज़ किया गया है कि जब बड़े बात कर रहे हों, 2 बुज़ुर्ग वालिदैन बात कर रहे हों, तो औलाद को भी चाहिए कि वो इसका एहतराम करे, अदब को एहतराम करते हुए बुलंद आवाज़ को जो है ना वो बुलंद आवाज़ से ना बोले और उनके सामने आजिज़ी का इज़हार करे। ऐसे ही जब उलमाए किराम मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी के अंदर भी पस्त आवाज़ में बात करना ये अदब समझा जाता है और ज़्यादा ऊँची आवाज़ से बेबाकाना अंदाज़ से गुफ्तगू करना ये अदब के खिलाफ शुमार किया जाता है। इस एतबार से इन चीज़ों को जो है ना वो मलहूज़े ख़ातर रखना और इन पर अमल दरामद करना ये एक बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी होता है कि वो लिहाज़ करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, उन्होंने जो तर्ज अमल इख्तियार किया, उस तर्ज अमल को इख्तियार करने की कोशिश की जाए और उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। उसके बाद आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून,
بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، حجرات کے باہر بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا کہ اخرج یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، ہم نے آپ سے ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادا پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ ناسمجھ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے من وراء الحجرات، حجرات اس لفظ سے ہی اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ حجرات رکھا گیا ہے کہ یہ نبی مسجد نبی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آ رہی ہے بیٹے آپ کو؟ یس سر آ رہی ہے۔ تو حجرات مسجد کے ساتھ جو کمرہ ہوتا ہے جس میں امام کی رہائش ہوتی ہے اس کو حجرہ کہتے ہیں، اس کی جمع حجرات ہے۔ تو حجرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش کے لیے جو کمرے مسجد نبوی کے ساتھ بنائے گئے تھے جس میں ازواج مطہرات رہتی تھیں تو ان کو حجرات کہتے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو انہوں نے آ کے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ باہر انتظار کرتے۔ اس کا اگلی آیت کے اندر یہ بیان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر سے کام لیتے ہیں تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی انہیں چاہیے تھا کہ وہ باہر انتظار کرتے رہتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے۔ یہ سکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ نو سر۔ نو سر نہیں ہو رہی شو۔ ایک منٹ۔ تو 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر وہ صبر سے کام لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو لیکن پھر بھی فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس سبق کے اہم نکات میں یہ ہے کہ سورہ حجرات کا جو نام ہے یہ کیوں رکھا گیا، میں نے بتا دیا کہ یہ اس وجہ سے کہ اس میں سورہ حجرات کے اندر حجرات کا ذکر ہے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو حجرات سے باہر لوگ پکارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے ادبی سمجھا۔ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنے کا حکم ہے، تعظیم نبی کا خیال نہ رکھنے کا نقصان بیان ہوا ہے کہ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ادب نبی کا لحاظ نہیں رکھو گے تو تمہیں ایسا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح عقل و شعور سے آگے آری لوگوں کا بیان کیا گیا کہ جنہوں نے حجرات سے باہر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے ابھی چونکہ میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو ابھی آپ سے جو ہے نا وہ یہ کچھ کویشچنز ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آپ سے سنے جائیں گے۔ سورہ حجرات کا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے سے کیا مراد ہے، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند
کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور تعظیم نبی کا خیال نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے، اور عقل و شعور سے عاری کون لوگ، کن لوگوں کو کہا گیا ہے۔